بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اب ایسے شرپسند عناصر چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ صحیح نفرت کرتے ہیں لوگ اس سے، جس نے پاکستان کے خلاف کوئی ایک انچ بھی غداری کی ہے، کبھی ذہن میں سوچا بھی ہے، ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، آج 50-55 سال گزر گئے۔ اس غداری کا انجام یہ ہے، اس کے باپ کے مجسمے سارے توڑ دیے۔ اس جرم سے اگر سزائے موت ہو جاتی ہے تو پاکستان میں شہیدوں کو، ان کی روحوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے خلاف کیوں نہیں سخت اقدامات کرے۔ یہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ عمران خان کی بہت بڑی فین تھی۔ عمران خان اس کے ابو کا بہت بڑا فین ہے، جس نے پاکستان کو توڑا، جس نے بغاوت کی، جس نے ہمارے فوجی جوانوں کو محصور کر لیا جو کہ بھائی چارے میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ آرٹیکل کسی اور نے نہیں لکھوایا، علیمہ باجی نے لکھوایا، علیمہ جسٹ باجی ٹو ٹیک اوور دی پارٹی۔ علیمہ باجی پکڑی گئی، ان کی چیٹ بھی سامنے آ گئی۔ کانٹینٹ کو ذرا اینالائز کریں، اس میں کہیں پر بھی عمران خان مجرم قرار دیا گیا؟ بشرا بی بی کے حوالے سے بہت انکشافات ہیں، جادو ٹونے کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے۔ کل میں نے بشرا بی بی سے انٹرویو کیا ہے، میں نے کیا ہے، تو بشرا بی بی نے کہا عمران خان کون سا کاکا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رخمہ عرفان ملک۔ 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہوں گی۔ ویورز، آج کی سب سے بڑی اہم خبر یہ ہے کہ بنگلہ دیشی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت سنا دی ہے۔ اب ایسے شرپسند عناصر چاہے بنگلہ دیش میں ہوں، چاہے پاکستان میں ہوں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں، ان کا محاسبہ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اور بھی بہت سے موضوعات ہیں۔ وکاس ولانا اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں۔ وکاس، تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے جو اب سے گھنٹہ پہلے تقریباً آئی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسانیت کے خلاف جو بھی اقدامات دنیا میں کسی نے اٹھائے ہیں، دنیا کے مہذب ملکوں نے ان کو سزائیں دی ہیں۔ تو بنگلہ دیش ہمارا ایک لخت جگر تھا جو ہم سے الگ ہوا 1971 میں، اور اس کے بعد آج ان کا نظام اتنا مضبوط ہو چکا ہے کہ انہوں نے اپنے ہی فادر کے بیٹی کو، جو فادر آف نیشن تھا ان کا، جو کہ غدار تھا، اس کی بیٹی کو انہوں نے سزائے موت دی ہے ان کی غیر موجودگی میں۔ یہ جو عدالت کی ساری کارروائی ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر بھی آپ کے سامنے رکھ دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ چلے میں پہلے آپ کو یہ کارروائی پڑھ کے سناتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے ملک میں سابق وزیر اعظم کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جسٹس محمد غلام مرتضیٰ کی سربراہی نے 3 رکنی ٹریبیونل نے سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے خلاف دائر مقدمات کا فیصلہ سناتے ہوئے انسانیت کے خلاف جرائم کا مجرم قرار دیا۔ ٹریبیونل کی جانب سے شیخ حسینہ واجد کے خلاف مقدمات کا 453 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ جاری کیا اور شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت کا حکم سنایا۔ شیخ حسینہ کے خلاف عدالتی فیصلے کے وقت ملک میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور عدالتی فیصلے کے وقت شیخ حسینہ واجد کے گھر کے باہر مظاہرین کی جانب سے احتجاج بھی کیا گیا۔ صحیح نفرت کرتے ہیں لوگ اس سے، جس نے پاکستان کے خلاف کوئی ایک انچ بھی غداری کی ہے، کبھی ذہن میں سوچا بھی ہے، ان کا انجام عبرتناک ہوا ہے۔ آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں، سالوں گزر گئے، آج 50-55 سال گزر گئے۔ اس غداری کا انجام یہ ہے کہ اس کے باپ کے مجسمے سارے توڑ دیے۔ قائد اعظم کی تصویر کا کبھی آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ سہیل افریدی نے تو کر کے دکھا دیا، بالکل ایسے ہی ہے، لیکن آپ کبھی تصور کر سکتے ہیں ہمارے کسی سرکاری دفتر سے قائد اعظم کی تصویر غائب ہو؟ نہیں، اور انہوں نے تصور بھی کر سکتے ہیں؟ وہ اس تصویر کو پکڑ کے آگ لگائی ہے۔ ہاں ماشاءاللہ ہمارے پاس ہیں کچھ غدار وطن تحریک انصاف کی شکل میں، جنہوں نے جناح ہاؤس کو جلا دیا تھا، قائد اعظم کی ساری یادوں کو جلایا تھا، ہیں ہمارے پاس، اور قائد اعظم کی تصویر کو ہٹایا تھا، مگر محب وطن پاکستانی، ریاست پاکستان، آئین پاکستان کے تحت چلنے والا کوئی ادارہ، حکومت وقت، آج نہیں 100 سال بعد نہیں 1000 سال بعد اللہ اس دھرتی کو قائم رکھے، آمین ثم آمین، قائد اعظم کی تصویر کبھی جا سکتی ہے؟ کبھی بھی نہیں جا سکتی۔ تو جو غداری کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا۔ تو اے میرے غدار وطنوں، تمہارے لیے یہاں پر عبرت کا مقام ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بنگلہ دیشی عدالت نے فیصلے میں کہا کہ لیک فون کال کے مطابق حسینہ واجد نے مظاہرہ کرنے والے طلباء کے قتل کے احکامات دیے۔ ملزمہ شیخ حسینہ واجد نے طلباء کے مطالبات سننے کی بجائے فسادات کو ہوا دی۔
ملزمان طلباء کی تحریک کو طاقت سے دبانے کے لیے توہین آمیز اقدامات کیے. عدالت نے کہا کہ حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان خان کمال ابھی تک مفرور ہیں. پیشی کے لیے بھیجے گئے متعدد نوٹسز کے باوجود دونوں ملزمان کا مفرور ہونا ان کے جرم کا اعتراف ہے. المامون واحد ملزم ہے جو عدالت میں موجود تھے. جولائی میں سماعت کے دوران انہوں نے اعتراف جرم کیا تھا. یہ میں آپ کو ساری ہیئرنگ بتا رہا ہوں. عدالتی فیصلے میں کہا گیا کہ شیخ حسینہ واجد حفاظتی اور تعزیری اقدامات کرنے میں ناکام رہیں. ملزمہ شیخ حسینہ نے الزام نمبر 2 کے تحت ڈرون، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیار استعمال کرنے کا حکم دے کر انسانیت کے خلاف جرم کا ارتکاب کیا. غیر ملکی ایجنسی کے مطابق سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد پر انسانیت کے خلاف جرائم کے مقدمات میں استغاثہ نے سزائے موت کی درخواست کی تھی. بنگلہ دیش میں 1971 کی جنگ لڑنے والوں کے بچوں کو سرکاری نوکریوں میں 30% کوٹا دیے جانے کے بعد کے خلاف مظاہرے ہوئے تھے، جن میں 200 افراد ہلاک، جس کے بعد سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم کو ختم کر دیا تھا. مگر طلباء نے اپنے ساتھیوں کو انصاف نہ ملنے تک احتجاج جاری رکھنے اور سول نافرمانی کی کال دی تھی. تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ وہاں پر اس کام سے، اس جرم سے اگر سزائے موت ہو جاتی ہے تو پاکستان میں جو شہیدوں کو، ان کی روحوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، ان کے خلاف کیوں نہیں سخت اقدامات ہو رہے؟ یہ والے پیرامیٹرز کیوں نہیں ہو رہے؟ آج کی ماڈرن ورلڈ ہے. آج کی ماڈرن ورلڈ میں پاکستان کا ایک لخت جگر جو دنیا میں بڑا پرومیننٹ ہوا پڑا بنگلہ دیش آفٹر دس. آپ یہ دیکھیں کہ جب سے شیخ حسینہ واجد کا وہاں سے خاتمہ ہوا ہے اور اب تو انہوں نے سیاسی پناہ بھارت میں لی ہوئی ہے. اگر ہم بنگلہ دیش کی صورتحال دیکھیں تو بنگلہ دیش کے معاملات بہتر ہوئے ہیں، بنگلہ دیش کے تعلقات پاکستان کے ساتھ بہتر ہوئے ہیں. یہ بنگلہ دیشی عدالت نے سزائے موت سنائی ہے. آئی ول ویٹ فار دا ٹائم، اللہ کرے اس پر امپلیمنٹ بھی ہو. ابھی تو وہ مفرور ہے نا شیخ حسینہ واجد، ملک میں موجود نہیں، لیکن شیخ حسینہ واجد اور ان کی کابینہ نے اتنے بڑے بڑے ظلم ڈھائے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی پاکستان کی محبت میں یا حمایت میں کوئی 2 الفاظ بھی کہتا تھا تو اس کو بھی انہوں نے کتنے بڑے بڑے لوگوں کے، جماعت اسلامی کے لوگوں کو انہوں نے سزائے موت سنائی نہیں، سزائے موت دی. یہ تو بھی سنائی گئی ہے نا، انہوں نے تو اس پر امپلیمنٹ کروایا. اور کتنے لوگ انہوں نے ان کی قیمتی جو مطلب قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا اس طرح کے احکامات کے نتیجے میں. سو آئی ویٹ اینڈ آئی ایم ڈیسپریٹلی ویٹنگ کہ ان کی سزائے موت پر کب امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. اب جو سکوت ڈھاکہ پر جو ویڈیوز عمران خان کے اکاؤنٹ سے آتی تھی، پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے آتی تھی، یہی بات کرنے لگا تھا میں. تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ جو سکوت ڈھاکہ پہ کہتے تھے کہ جی پاکستانی افواج شامل ہیں، ان کی وجہ سے مطلب پاکستان کے ٹکڑے ہوئے، تو اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ ایک تو یہ شیخ حسینہ واجد جو ہے وہ عمران خان کی بہت بڑی فین تھی، اور یہ بھی آپ کو نہیں بھولنا چاہیے. اور دوسرا یہ ہے کہ عمران خان اس کے ابو کا بہت بڑا فین ہے، جس نے پاکستان کو توڑا، جس نے بغاوت کی، جس نے ہمارے فوجی جوانوں کو محصور کر لیا، جو کہ بھائی چارے میں ادھر بیٹھے ہوئے تھے. اب ایک فوجی بیٹھا ہوا ہے، اس کو یہی ہے کہ یار میرا وطن ہے، میری سرزمین ہے، میری پاک سرزمین ہے، میرے اپنے لوگ ہیں، اور آپ انڈیا کے اور مفتی بانی اور سارے جو گینگز ہیں وہ چاروں طرف سے فوج پاکستان کو 1971 میں گھیر لیں گے، اور گھیر کے پھر وہ اپنے بھائیوں پر گولی چلاتے. مجھے ایک بات بتائیں، ایک فوجی، اب میں آج نا ان لوگوں کو ذرا ان کی طبیعت ٹھیک کرنے لگا ہوں جو کہ ہسٹری کو غلط طریقے سے توڑ مڑوڑ کر پیش کرتے ہیں. ایک فوجی، اس کے پاس ایک گن ہو، گن کے اندر 30 گولیاں ہوں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، تو آپ کہہ لیں کہ ایٹ لیسٹ 15 بندوں کے اوپر تو حاوی ہوگا نا. اگر ایک گولی چلائے، ایک مس ہو، ایک چلے، تو 15 بندے تو گرا سکتا ہے وہ. ہمارے 90,000 سے 1,00,000 فوجی تھے، ٹھیک ہے، اس کو ملٹی پلائی کر لیں. ہر جو فوجی تھا وہ اس وقت مجاہد فوجی تھا، وہ ایک فوجی 50 بندے پہ حاوی تھا. تو 1,00,000 کو 50 کے ساتھ ملٹی پلائی کر لیں. اتنی لاشیں 1971 میں بنگلہ دیش میں موجود ہمارے فوجی بغیر کسی سپورٹ کے، بغیر کسی سرویلنس کے، بغیر کسی بیک اپ کے، بغیر کسی آرڈر کے وہ گرا سکتے تھے. ٹھیک ہے، 1 سے 1.5 کروڑ بندہ راتوں رات پاکستان کے 90,000 1,00,000 فوجی جو وہاں پر موجود تھے وہ مار سکتے تھے.
انہوں نے وہ راستہ نہیں چنا. فوجی کے لیے لاش گرانا بہت آسان ہے, فوجی کے لیے گن دینا بہت مشکل ہے, اپنی ہتھیار پھینکنا بہت مشکل اور نہیں دی جاتی, لاش پھینکنا بہت آسان ہے, بس ٹریگر دبانا ہے بندہ مار دے گا. لیکن آگے دیکھ کے کہ آگے ہے کون اور اس کے لیے اپنا ہتھیار دے دینا کہ نہیں یار میں نے تمہارے ساتھ وقت گزارا ہوا ہے, تم میرے بھائی ہو, آج تمہارے ذہنوں کو گندا کر دیا. آپ تحریک انصاف کو دیکھ لیں, جناح ہاؤس میں لاشیں گرانا مشکل کام تھا, نہیں گرایا. لیکن ایک اسٹریٹجی کے تحت انہوں نے تحمل کا مظاہرہ کیا. حاوی ہوئے. وہ وقت وہ دور تھا, وہ وقت کی نزاکت اور تھی. اور قربان جاؤں میں پاکستان میں اس وقت کے حکمرانوں کے اوپر جو ادھر تم کہہ کے ذرا تھوڑا سا لیوریج لے کر انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے. اچھا, اس سزائے موت کے ساتھ ساتھ یہ جو سنائی گئی ہے, میں ایک اور چیز بھی کہنا چاہوں گی کہ ظلم کی رات کا خاتمہ لازمی ہوتا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے 2018 سے پہلے, پھر حکومت بننے کے بعد جو کچھ کیا, اور پھر 9 مئی سے پہلے بھی انہوں نے جو تماشا پورے پاکستان میں لگایا, 9 مئی کو بھی جو لگایا, تو آپ یہ دیکھیں وہ چیزیں ختم ہوئیں. اسی طرح شیخ حسینہ واجد کی اگر بات کریں تو انہوں نے اپنے ٹینیور میں, اور ایک طویل ٹینیور میں, جتنا انہوں نے ظلم ڈھایا, میرے خیال میں وہ اب اس کا یہ رزلٹ ہے اور اس کی سزا ہے جو سزائے موت کی صورت میں ان کو بھگتنا پڑے گی. تو میں آپ کو یہی بات کر رہا تھا کہ اس وقت لاشیں گرانا آسان تھا, لاشیں نہیں گرائیں, گن گرا دی. گن گرانے کے اوپر ان لوگوں نے آج تک پتلونوں کا پتہ نہیں کتنے گندے نعرے جنریٹ کر لیے ہیں, کتنا غلیظ پروپیگنڈا کر لیا, اور یہ تقریباً 50 سال سے دڑ جاری ہے. لیکن آج ثابت ہوا کہ جن لوگوں کے اوپر رحم کیا تھا اور اللہ کے ہاں معاملہ چھوڑ دیا تھا, اللہ کے ہاں ہم نے بنگلہ دیش کی جو تھا اس کے معاملے کو چھوڑ دیا تھا. ہم آ گئے تھے, ہم نے کہا ٹھیک ہے تم الگ ہونا چاہتے ہو, تم ہو ہی ہم سے بڑا الگ, بیچ میں پورا بھارت ہے. تو آج وہ فیملی تو نست و نابود ہو گئی ہے. بالکل ایسے. اس فیملی کو جو یہاں پر موجود ہے, جو سہونی بھارتی اور پاکستان دشمنوں کی پراکسی بن کے پاکستان کے اندر بھائی بہن اور اس کے سارے نیکسس جو ہیں وہ لگے ہوئے ہیں اور صوبے پر حکمرانی بھی کر رہے ہیں اور صوبے کو الگ کرنے کے خواب دیکھ رہے ہیں, تو ان کے لیے پیغام ہے بھائی, آج حسینہ واجد, اس کے باپ اور ان کا جو اس وقت وہ عبرت کا نشان بنے ہیں, ان سے آپ عبرت پکڑیے. بالکل ٹھیک. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ ایک اور امپورٹنٹ چیز, دی اکانومسٹ جو آرٹیکل اس وقت موضوع بحث بنا ہوا ہے, پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر سپورٹر جو ہیں وہ اس پر بڑا تل ملا رہے ہیں. یہ آرٹیکل کیا کسی نے لکھوایا ہے, اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ اچھا آپ نے سوال اٹھایا. یہ میرے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ پڑھیے, آپ خود پڑھیے, میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. یہ چلائیں جی اسکرین پر. علیمہ خان صاحبہ کا یہ واٹس ایپ میسیج ہے اور یہ زلفی بخاری کے ساتھ ہے. اس میں علیمہ آپا, یہ آپ ٹھیک نہیں کر رہی, زلفی بخاری کہہ رہے ہیں. علیمہ کہتی ہیں کیا ٹھیک نہیں کیا میں نے, یہ آرٹیکل آپ نے لکھوایا ہے نا. اچھا, تم مجھ پر شک کر رہے ہو, میں کیوں لکھواؤں گی. آگے وہ لکھتا ہے, آپا میرے پاس سب خبر ہے بشرا تسکین سے, آپ اس لیے ملی تھی. آرٹیکل سے پہلے بشرا آگے لکھتی ہیں علیمہ, آرٹیکل سے پہلے جو بھی اس سے ملا اس کا مطلب وہ اس کے پیچھے ہے. عجیب بات کر رہے ہو. عجیب بات نہیں ہے, سب صرف آپ کو پتا تھا. آپ انتہائی لالچی ہیں. آہا, آپ نے بھی بھائی کی پارٹی ہتھیانے چاہتی ہیں, آپ بھی پارٹی ہتھیانا چاہتی ہیں. میں سچ سب کے سامنے لاؤں گا, ٹھیک ہے, جو مرضی کر لو, مجھے پرواہ نہیں. اچھا, ایک تو یہ اینگل, یعنی کہ اب اس میں یہ آنے لگ گیا کہ یہ آرٹیکل کسی اور نے نہیں لکھوایا, علیمہ باجی نے لکھوایا, جسٹ ٹو ٹیک اوور دا پارٹی. علیمہ باجی پکڑی گئی, ان کی چیٹ بھی سامنے آ گئی. اب ذرا آرٹیکل کے نا کانٹینٹ کو ذرا اینالائز کریں. اس میں کہیں پر بھی عمران خان مجرم قرار دیا گیا نہیں. بشرا بی بی کے حوالے سے بہت انکشافات ہیں, جادو ٹونے کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی. کل میں نے بشرا بی بی سے انٹرویو کیا, میں نے کیا, تو بشرا وہ میں نے دیکھا آپ کا کون سا انٹرویو. کاکا ہے. بشرا بی بی نے کہا عمران خان کون سا ننا منا کاکا تھا, جب عمران خان واز ناٹ اے ننا منا کاکا. یار 70 سال کا ایک بابا, ٹھیک ہے, ہینڈسم بابا, جوان بابا, جسمانی طور پر اور بیسیکلی جنسی طور پر جوان, وہ کہتا ہے کہ میں اتنا بے وقوف ہوں کہ جو میری بیگم کہہ رہی ہے, چلو کتنا کو بندہ رن مرید ہوگا,
امیجن کر لیں رن مرید ہوتا تو جمائمہ چھوڑ کے جاتی, رن مرید ہوتا تو وہ کیا نام ہے اس کا, ریحام چھوڑ کر جاتی. رن مرید نہیں تھا, یہ دونوں ملے ہوئے ہیں, وہ اسے کہتا تھا, وہ اسے کرتی تھی. میں آپ کے یہاں سے ایک چیز سے ڈس ایگری کرنا چاہوں گی, آپ نے کہا ہینڈسم, مجھے تو وہ کہیں سے ہینڈسم نہیں لگتے. مطلب جیسے جیسے انسان, ٹھیک ہے وہ ایک جوانی میں شاید ایک خوبصورت چہرہ ہوں, اب آپ ان کو ذرا بہت قریب سے ان کے چہرے کو انالائز کریں, یو ول گیٹ ٹو نو کہ ایسے لوگوں پر جو سازشوں میں ملوث ہوتے ہیں, جو غداری کرتے ہیں, جو ہر ملک میں کوئی نہ مطلب اپنے ملک میں کچھ نہ کچھ ایسا کرتے ہیں ہر ایونٹ پر جس سے ملک کی سالمیت کو نقصان پہنچے, آٹومیٹیکلی نیچرلی قدرتی طور پر ایسے لوگوں کے چہروں پر ایک پھٹکار جو ہے نا وہ نمایاں ہوتی ہے. اور آپ کو شاید یہ نظر نہیں آئی, لیکن یہ چیز مجھے نظر آتی ہے اور میرے جیسے اور بھی بہت سے لوگوں کو نظر آتی ہے. یعنی آپ خاتون ہیں تو آپ ایک مرد کو, ہاں جو ہینڈسم جن کو کہتے ہیں نا وہ ڈیفینس کی, اور مطلب وہ جو خواتین ہیں جو جلسوں میں جاتی تھیں پی ٹی آئی کے, ان کو جی ڈی ایچ اے کی آنٹیز, ان کو وہ بہت ہینڈسم لگتے ہیں, باقی ہر خاتون کو یا ویسے نہیں لگتے. یہ اتنا میرا اس میں ایکسپوئر نہیں ہے. بہرحال میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک تو یہ آپ کو سمجھ آ گئی کہ بشریٰ کے خلاف علیمہ, تو علیمہ بشریٰ کو رگڑ رہی ہے, ٹھیک ہے. بشریٰ کا جو خواب تھا کبھی اس پوزیشن پر جمائمہ کا کبھی خواب تھا اس پوزیشن پر, جس پوزیشن پر بشریٰ 3 سال بیٹھی ہے, اس کا خواب تھا, کبھی خواب تھا کہ میری رسپیکٹ اسی طرح ہو, مجھے اسی طرح گارڈ کرے, ایسے پکڑ دیتا تھا, آرمر بن جاتا تھا. تو وہ جو آرٹیکل لکھنے والا ہے وہ جمائمہ کا دوست ہے, آرٹیکل لکھنے والا جمائمہ کا دوست, اور یہ کہہ رہا ہے زلفی کہ علیمہ جو ہے اس نے پاکستان سے سارا بنایا بشریٰ تسکین کے ذریعے, اور ادھر سے جمائمہ نے اس بندے کو کہا کہ تم آرٹیکل چھاپو, اور ادھر سے بندی علیمہ تمہیں دے گی. علیمہ اور جمائمہ مل گئیں بشریٰ, اور بتایا انہوں نے سچی ہے, باتیں تو ساری ٹھیک ہے, لیکن یہ تو عمران خان کو بیچ میں سے انہوں نے کر دیا. تو جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ حکومت وقت نے لکھوا دیا, اسٹیبلشمنٹ نے کروا دیا, او بھائی اسٹیبلشمنٹ, میری بات سن, اسٹیبلشمنٹ کو کب سے پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کب سے پتہ ہے, اسٹیبلشمنٹ کو تو تب سے ہی پتہ ہے, 2016 سے ہی پتہ ہے. قندیل بلوچ بتا کے چلے گئی تھی, اسٹیبلشمنٹ نے انٹرویوز نہیں دیکھے. اسٹیبلشمنٹ اگر پاکستان میں ایک چڑی بھی آتی ہے تو اس کا بھی حساب ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ پر کیسے ماری ہے, انڈیا نہیں افغانی ہے, پتہ لگ جاتا ہے نا. تو کیا وہ اتنی بڑی خاتون ایک بیچاری جو کہ بعد میں عزت کے نام پر اس کو قتل بھی کروا دیا گیا یا کر دیا گیا, آئی ڈونٹ نو, تو اس کے اوپر انالائز نہیں کر رہیں گے. اسٹیبلشمنٹ نے 2019 میں جا کے بشریٰ بی بی کے سارے کٹے چھٹے رکھ دیے تھے جو آج فیلڈ مارشل بنے ہوئے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ نے تذلیل کروانی تھی تو 5 سال بعد ان کو یاد آنا تھا. اتنے بھولے بکڑے بکڑے ہیں, اتنے بیٹھے ہوئے. پچھلے سال سے تم ہر اخبار میں, دنیا کے اخبار میں آرٹیکل لکھوا رہے ہو 15 کروڑ روپیہ دے کر. اسٹیبلشمنٹ نہیں کر سکتی تھی, پچھلے سال ہی کر دیتی. اس وقت کیوں کیا, اس وقت اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ جالسی سطح تک بڑھ گئی ہے, اور بہن نے اور سابقہ وائف نے آپسی رنجش کے اندر بشریٰ بی بی کا وہ سچ جو کہ ہم پچھلے 5 سال سے دنیا کو بتا رہے ہیں, اسٹیبلشمنٹ کو سب پتا ہے, وہ بتا دیا. اسٹیبلشمنٹ اگر چاہتی تو آج سے 5 سال پہلے یہ سارا کچھ لکھوا دیتی. جو میری بات سنیں, اگر خلاف ہو گئے تھے فیلڈ مارشل صاحب, ایک سپوز ہے جی ان کے خلاف ہو گئی ہیں بشریٰ بی بی کے سارے ثبوت, تو جس دن فیلڈ مارشل نے حلف اٹھایا تھا سب سے پہلے اسی دن اگلے دن سارے آرٹیکلز جو تھے وہ ثبوت جو فیلڈ مارشل جا کے وزیر اعظم پاکستان کو دے کے آ رہے تھے وہی ثبوت وہ سارے انٹرنیشنل اخبارات کو دیتے, اور آج انٹرنیشنل اخبارات میں 3 سال پہلے ساری خبریں لگی ہوتی. لیکن انہوں نے پاکستان کے رازوں کو راز رکھا. نوکری کرنے والا جو ہوتا ہے وہ اپنے آفیسر کو جواب دہ ہوتا ہے. ہاں کبھی وہ ریٹائر ہوئے, کبھی انہوں نے کتاب لکھی تو وہ سارے حقائق بتا سکتے ہیں. آج تک اسٹیبلشمنٹ نے یہ نہیں کیا. اپنے ملک کی بات اپنے, ہاں یہ تمہارے گھر والوں نے کیا ہے تو تم اپنے گھر والوں کے اوپر لان تان کرو, علیمہ پہ کرو, جمائمہ پہ کرو. اور لان تان سے زیادہ دیکھیں اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہیں, سچ پر مبنی ہے. اور ابھی جنہوں نے یہ آرٹیکل لکھا ہے بشریٰ تسکین, ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے ابھی صرف 10% چیزیں لکھی ہیں, 90% چیزیں نہیں لکھی, بیکاز ہمیں یہ بھی تھا کہ ہم قانونی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے تمام چیزیں جو ہے وہ لکھیں. بعد میں اگر کوئی کیس وغیرہ ہم پر ہوتا ہے تو ہم ان چیزوں کو پروف کر سکیں. سو اونلی 10% از دا ٹروتھ, اور ان کے پاس ایویڈنسز ہیں. اگر پاکستان تحریک انصاف کو لگتا ہے کہ زیادتی ہوئی ہے, جھوٹ بولا ہے, کیریکٹر اسیسینیشن ہوئی ہے, غلط حقائق جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں, تو آپ
کورٹ میں جائیں, وہاں پر حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کریں اور ڈفرینٹ جو کیسز ہیں ان کو جو ہے وہ فالو کریں, وہ کیس دائر کریں, تو وہاں پر قانونی جنگ آپ اس آرٹیکل کے حوالے سے لڑیں. یہ کیا کہ ٹویٹر پر بیٹھ کے اور ڈفرینٹ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بیٹھ کے جو ہیں وہ لڑ رہے ہیں. صحافی ہے نا, اس کو یہ کچھ نہیں کہہ رہے, اس سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ ان کو جا کے جیسے شہزاد اکبر زلیل ان کو بس ایک یہ چیلنج ہے کہ یہ جا کر کسی بھی کورٹ میں جا کر اس آرٹیکل کے خلاف جو بھی انہوں نے کیس دائر کرنا ہے وہ کریں. نہیں, وہ تو پھر لکھا یو کے میں ہے نا, تو یو کے کی کورٹ میں ہوگا نا. کیسے جائیں؟ عادل راجہ ضلالت کا ہو چکا ہے, شہباز شریف اپنا کیس وہاں سے یو کے کی عدالت سے جیتے. ہاں جی, شہباز گل, ٹھیک ہے, اور کس کا میں نام لوں, سارے کے سارے جا کر ابھی آج ریسنٹلی عادل راجہ جس طرح کتوں والی ہوئی ہے اس کی, ان کو سمجھ آ گئی انٹرنیشنل بغیرتوں کو, یوتھیوں کو, کہ نہیں بابا نہیں, سچ جو ہے نا اس کو صرف ہم نے بولنا ہے یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ جھوٹ ہے. جہاں پر سچ ثابت ہوتا ہے اگر وہاں تک چلے گئے تو پھر تو مہر لگ جائے گی. تو اس لیے نا یہ وہ نہیں کریں گے, ہاں کردار کشی کریں گے, لیکن میں ان کو ٹریک بتا رہا ہوں, میں ان کو راستہ دے رہا ہوں کہ کردار کشی بھائی کرنی تھی تو 5 سال پہلے فیلڈ مارشل صاحب کے پاس سارے ثبوت تھے, آپ کے سابق وزیر اعظم کو دے چکا تھا. جب اس دنوں حلف اٹھایا تھا نا, اگر اتنی نفرت ہوتی ہے انہوں نے کرنا ہوتا اسٹیبلشمنٹ نے, وہی جا کے وہ ٹائمز آف نیو یارک کو دے دیتے, تمہارے چہیتوں کو سب کو دے دیتے, اب تک سارا کچھ ہو چکا ہوتا, لیکن انہوں نے نہیں دیا. یہ تمہارے گھر والے دے رہے ہیں, تو اس ٹریک پہ جاؤ, حلیمہ کو ذرا کچھ کہو. بالکل ٹھیک, تھینک یو سو مچ وقاص فار بینگ ود می. ہاں, شاہ زیب خان زادہ, وہ میرے خیال میں ہم کل پہ رکھ لیں. نہیں, میں چھوٹا سا کوئی کامنٹ, کیونکہ آج سے 3 سال پہلے میں نے بولا تھا کہ کوئی دھوئے نہ دھوئے, شاہ زیب خان زادہ ان کو دھوتا رہے گا. تو اصل میں اگر پاکستان میں کسی اینکر کو پسند کرتا ہوں تو وہ شاہ زیب خان زادہ ہے, اور دا وے ہی اسپیکس, اور جس طرح وہ حقائق, اور ان کی پوری ٹیم, یہ اکیلے وہ نہیں, ان کے پیچھے بہت اچھی ٹیم ہے, جو کہ انہوں نے نیازی کے دور میں جو یہ معیشت کے اوپر جو انہوں نے سٹوریز کر دی ہیں نا, وہ تاریخ کا حصہ ہیں, اور جس طرح انہوں نے ہر چیز ایک انچ جو ہے اس کو ایکسپلین کر کے بتایا ہوا ہے. سوال یہ ہے کہ اگر آپ کسی صحافی کو ناپسند کرتے ہو تو آپ اس کو کاؤنٹر انالیسس دو, آپ لاجیکل بات کرو, اس کے مقابلے میں کوئی لاجیکل پوائنٹ لے کر آؤ. بس صحافی کی اپنی ذات تو نہیں ہے نا, صحافی تو فیکٹس, اور شاہ زیب خان زادہ نے کبھی تو, ویسے میں نے شاہ زیب خان زادہ کو بہت فالو کرتی ہوں, ابھی بھی فالو میں ان کو بہت کرتی ہوں, وہ دونوں طرف کی سٹوری ایکچولی بتاتے ہیں. اب ان کو یہ کبھی بھی اچھا نہیں لگتا کہ عمران خان کے یا ان کی فیملی کے یا تحریک انصاف کے بارے میں جو بھی انسان سچ بولتا ہے یہ اس کو غداری سمجھتے ہیں. چیف جسٹس ڈونٹ والی سٹوری ہوئی تو انہوں نے بغیر تو نے وہ ایک پورا, آپ کو پتہ ہے کہ جب مارٹ میں جاتے تھے, ان کو بس ایک ہی چیز ہے, عمران خان نے چونکہ ایک دفعہ ارشاد فرما دیا وہ ان کا بھگوان ہے, تو عمران یوتھیوں کے بھگوان نے ارشاد فرمایا تھا کہ تم لوگوں کو شادیوں میں مالز میں نہیں جانے دیا جائے گا, تو اس پرمپراؤں پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حالانکہ شاہ زیب سے بھی انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا. لیکن یہ میری بات ایک منٹ, اگر شاہ زیب کو روکتا, کوئی یوتھیا کے پاس کوئی ایسی خبر تھی کہ شاہ زیب نے جھوٹ بولا ہے, اسی وقت مال کے اندر شاہ زیب خان زادہ سے سوال کرتا کہ شاہ زیب صاحب آپ نے یہ خبر دی تھی, ایسے رکھتا فون, آپ نے یہ خبر دی تھی, یہ غلط تھی, اس کا بتائیں. انٹرویو لیتا نا اس کا, اگر وہ 3-4 منٹ میں اس کو اس کی اوقات یا نانی نہ یاد کرواتا تو پھر آپ بتاتے. اس نے کیا کیا, اس کی فیملی تھی, اس کی مسز تھیں, وہ اس کے اوپر کر رہا ہے, وہ اسے کہہ رہا ہے یار یہ میرا لیٹ ٹائم ہے, میں تو چھٹیوں پہ آیا ہوں, میرے خیال سے دس ہیپنڈ ان کینیڈا آئی گیس. تو یہ اس نے وہ تو دیکھے نا. اور ہاں, وقاص والا نا انالیسس دیتا ہے, ہم اسے انالیسس لیتے ہیں. شاہ زیب خان زادہ کی ٹیم جو ہے وہ سب سے پہلے خبر دیتے ہیں, وہ انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہم بھی کرتے ہیں, ہمیں بھی بہت ساری خبریں ملتی ہیں, لیکن ہمارا 70% انالیسس ہوتا ہے جو کہ میں اپنے حیثیت میں دیتا ہوں. تو ہاں ٹھیک ہے, سوال کر سکتے ہیں آپ انالیسس والے کے اوپر بھی, آپ پوچھیں گے, ہم بھی ڈاٹ سے ڈاٹ ملاتے ہیں. کوئی ایسا کام تو نہیں کیا نا, کہ ایسی بات تو نہیں کرتے کہ جو کائنات میں ہوئی نہیں ہے. عمران خان بشرا بی بی کی ساری جو باتیں, یا خاور مانیکا کا جو انہوں نے انٹرویو کیا تھا, میں لاسٹ میں خاور مانیکا کا جو انٹرویو کیا تھا, تو خاور مانیکا نے بولا تھا تو شاہ زیب خان زادہ نے انٹرویو کیا تھا. وہ خاور مانیکا سچ بتا رہا تھا, شاہ زیب نہیں بول رہا. وہ تو اپنے بطور صحافی اپنے فرائض سر انجام دے رہا تھا. لیکن ہو, شاہ زیب خان زادہ ہو, میں ہوں, آپ ہوں, ٹھیک ہے, یہ نہیں کسی کو چھوڑیں گے. لیکن یہ اب ان کی فرسٹریشن ہے
کہ یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں اور یہ پہلے بھی کرتے رہے ہیں. اور جو یہ روایت انہوں نے ڈالی ہے, جب آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ماضی میں بھی احسن اقبال ہو جائیں, خواجہ آصف ہو جائیں, مریم اورنگزیب ہو جائیں, متعدد بار اس طرح کے اوچھی جو ہیں وہ حرکتیں کی ہیں, لیکن اس کے بعد پھر ان کے اپنے لوگوں کے ساتھ بھی ویسے ہی ہوا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ روایت تو بہت غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن پاکستان تحریک انصاف کے جو لوگ رہنما اس وقت پاکستان میں موجود ہیں ان کو اس کی مذمت ضرور کرنی چاہیے, کیونکہ پھر یہ ایکشن کا ریاکشن ہے. اگر ان کے لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ بھی غلط ہوگا. بہت شکریہ وقاص, آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. آج کے اس پوڈ کاسٹ سے اتنا, انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.